کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور امریکی صدر براک اوباما کی ملاقات سے صرف 2 دن پہلے سوات میں امن معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایم کیو ایم نے اور امریکہ نے تو پہلے دن ہی اس معاہدے کو قبول نہیں کیا تھا اور طالبان نے بھی اس معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بونیر میں ایک بہت بڑا آپریشن جاری ہے، بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، مینگورا شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں سے بھی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس صورتحال میں پاکستان کی جو قومی سیاسی قیادت ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی، لیکن سب سے پہلے بونیر آپریشن کے بارے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے چند دن کے بعد کراچی میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے جس میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ پھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اب یہ پابندی ختم ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے 12 مئی کو سندھ میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور ایم کیو ایم نے بھی اے این پی کے اعلان کے بعد اس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی 12 مئی کی ہڑتال میں حصہ لیں گے۔ تو صورتحال جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے صوبہ سرحد کی، وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے وفاقی حکومت نے ہمیں شدت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 مئی کو کراچی میں دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ امن ریلی کریں گے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کراچی میں 12 مئی کو ایک ہڑتال ہونے والی ہے اس کی وجہ سے کچھ مزید جو سیاسی قیادت کے درمیان اختلافات ہیں وہ مزید بڑھیں گے، اور یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بونیر میں آپریشن ہو رہا ہے اور شدت پسندوں کے خلاف جنگ کے لیے جو اس وقت پاکستان کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے اس میں سیاسی قیادت متحد ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے سربراہ، جناب عرفان صدیقی صاحب، معروف تجزیہ نگار، جناب ڈاکٹر پرویز ہدبائے صاحب، معروف تجزیہ نگار، قائد اعظم یونیورسٹی میں استاد۔ عمران خان صاحب، کیا وجہ ہے کہ بونیر میں آپریشن ہو رہا ہے لیکن آپ کراچی میں ریلی کے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں کراچی میں ہمارا بہت پہلے سے پروگرام بنا ہوا تھا۔ میں 3 دفعہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی حکومت نے مجھے واپس بھیج دیا، 2 دفعہ کراچی سے، 1 دفعہ لاہور سے نہیں بیٹھنے دیا جہاز پہ، اور ہمیشہ وہی کہ جناب امن میری وجہ سے وہاں پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، ایم پی او لگا دیا، وہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے۔ اس باری اس سے پہلے میں جانے لگا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اپنی وزٹ ڈیلے کر لیں۔ میں نے پھر کر لی۔ یہ 1 مہینے پہلے سے پروگرام بنا ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں تھا کہ میں 2 سال سے انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، میری پارٹی کی ریکوائرمنٹ تھی، میری وہاں ورکرز ہیں، ہماری پارٹی ہے، سندھ کی پارٹی ہے، اگر وہاں پارٹی اگر میں ایز اے لیڈر وہاں نہیں جاتا تو پارٹی کا ستیہ ناش ہو رہا تھا۔ دوسری چیز، ہم وہاں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر اور بڑا کیمو بے بنا رہے ہیں شوکت خانم کا، جو اس سال کھلنا ہے۔ اب اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ضرورت تھی، تو وہ بھی کل شام کو اس کا ایک ایونٹ تھا، تو میں اس کے لیے جا رہا تھا، اور جہاز پہ ایک دم رات کو پتا چلا کہ انہوں نے پھر سے میری انٹری روک دی ہے۔ تو کچھ پتا چلا آپ کو انٹری روکنے کا حکم کس نے جاری کروایا؟ گورنمنٹ سے آیا ہے، سندھ کی گورنمنٹ سے آیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باری اگر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو اس سے پہلے 3 دفعہ تو ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی جب انہوں نے جانے نہیں دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے؟ اور کیوں کروا رہی ہے؟ سزا دے رہی ہے، کیونکہ میں نے الطاف حسین، میری جرت پڑ گئی کہ میں نے قائد الطاف حسین کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ میں سارے ثبوت لے کے گیا ہوں۔ 234 کیسز ہیں الطاف حسین کے اوپر، ان میں سے ہم نے چن کے دیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، اور اس کے جب سے وہ ہوا ہے تب سے میری انہوں نے کراچی میں انٹری بین کر دی۔ آپ کے کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس وقت بونیر میں سوات میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ کراچی کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلے 3 جب بنیر اور سوات نہیں تھا تو تب بھی میں جب کراچی جانے کی کوشش کر رہا تھا تب کیا وجہ تھی؟ چلے اگر آج آپ یہ کہہ بھی دیں تو 3 دفعہ پہلے کیا وجہ تھی؟ تب کیوں نہیں جانے دیا؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جناب حیدر عباس رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔
حیدر رضوی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ ان کے کراچی میں پہلے بھی جب داخلے پر پابندی لگائی گئی تو آپ کی جماعت اس کی ذمہ دار تھی، اور اب بھی جب ان کا کل داخلہ روکا گیا تو ایم کیو ایم ہی کا ہاتھ تھا. تو آپ کو عمران خان سے کیا خوف ہے؟ حامد بھائی، میں تو انتہائی احترام سے ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ کنٹروورسیز ان کو سوٹ کرتی ہیں، اور جہاں بھی کوئی کنٹروورشل بات ہوگی وہ عمران خان صاحب اس میں ضرور کودیں گے. اور وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آ کے بستی میں میری جب سے بسے ہیں بونے، روز جھگڑے قد و قامت کے لیے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ کار سیاست کرنے کا یہ بھی ہے کہ اپنے بڑے سے، اپنے سے جو بڑا آدمی ہے اس کو برا کہو، تمہارا قد خود بخود بڑا ہوگا. یہ ابھی فرما رہے تھے کہ شوکت خانم میموریل کے لیے کچھ کرنے جا رہے تھے، تو کیا اب دوبارہ جب یہ آ رہے ہیں 12 مئی کو تو اسی دن شوکت خانم کے لیے کچھ کریں گے یہ، یا کوئی اور دن بھی ان کو سوٹ کرے گا؟ امن و امان کی جو زیادہ بدترین صورتحال ہے میرے خیال سے وہ بنیر، دیر اور سوات اور مالاکنڈ میں، مگر یہ اصل میں وہاں پر تو اس نفاذ عدل کی اور وہاں پر جو طالبان ہیں ان کی تو یہ کرتے ہیں حمایت، تو ظاہر ہے وہاں تو جائیں گے نہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ چلے بھی گئے وہاں پر تو ان کے ماضی کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورتحال ایسی ہو جائے کہ ان پر کوئی حد نافذ ہو جائے. تو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ وہاں نہیں جاتے ہیں. کنٹروورسیز ان کو سوٹ کرتی ہیں. اب جبکہ ایم کیو ایم اس طرح حکومت میں نہیں ہے تب بھی ان کو تمام جو مسائل ہیں وہ ایم کیو ایم سے ہی درپیش ہیں. یہ ان کا پرانا ریٹرک ہے، ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے اس سے. تو اب اگر کراچی آئیں گے تو آپ ان کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ کریں گے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب چاہیں کراچی آئیں، جب چاہیں کراچی سے جائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بس شوق کریں یہ کراچی میں. اور الطاف بھائی پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں، میرے خیال سے 2-3 دن پہلے. الطاف بھائی ایک میگنانیمس لیڈر ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے، اگر ان کو کوئی ہے تو میرے خیال سے یہ اس کو چیک کریں. جی عمران خان صاحب. ماشاءاللہ رضوی صاحب نے کتنی پیاری باتیں کی، کتنی میٹھی باتیں کی. یہ رضوی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں ان کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے. یہ قتل کرتے ہیں اور اسی کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں اگلے دن افسوس کرنے کے لیے. یہ ان کے پرانے طریقے ہیں. یہ عمران خان تو کنٹروورسی کرتا ہے، لیکن جب 12 مئی کو جب 50 لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا، جھنڈے پکڑ کے گولیاں ماری، تو وہ عمران خان نے کروایا تھا. وہ کنٹروورسی عمران خان نے کروائی. عدالت کے اندر کیس جاتا ہے ہائی کورٹ پہ، اس پہ ہلا بول دیتے ہیں. ان کو وہاں تو تکلیف ہو رہی ہے سوات میں اور بڑی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں، لیکن انہوں نے کراچی میں کیا کیا ہے؟ یہ جب 12 مئی کا جب ہوا ہے اس کو کم از کم ان کی گورنمنٹ تھی، انکوائری تو کروا دیتے. ان کی ذمہ داری تھی کہ 50 لوگ مار گئے ہیں، 200 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. وہ ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے، یہ اٹیک کروا دیتے ہیں اس کے اوپر. ابھی تک انکوائری نہیں کروائی. ان کی ذمہ داری تھی وہ. اس کے بعد وہاں وکیل بےچارے بھونے جاتے ہیں، جلا دیتے چیمبرز میں. کوئی فرق نہیں پڑا. عمران خان کنٹروورسی کروا دیتا ہے جی. اور ان کو یہ اگر سمجھتے ہیں نا کہ الطاف حسین بڑے آدمی ہیں، میں اس کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا. یہ سمجھتے ہوں گے جس آدمی کے اوپر 234 کیسز ہوں وہ بڑا آدمی میری نظر میں نہیں ہے. اس کو بڑا آدمی کہنا یہی کہہ سکتے ہیں لوگ. اچھا حیدر رضوی صاحب، آپ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہم ذرا چاہیں گے اپنے دیگر جو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی بات کر لیں. عرفان صدیقی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، داخلی صورتحال، یہ تقاضا یہ کر رہی ہے کہ سیاسی قیادت ایک نکاتی ایجنڈے پر متحد ہو جائے. ایشیا ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو کے طالبان کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائیں گے. آپ اس خبر پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب کو یکجا ہونا چاہیے، قومی موقف تشکیل دینا چاہیے، اس میں تو کافی پیش رفت میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوئی تھی. انہوں نے ایک باضابطہ خط بھی لکھا وزیر اعظم کو، پھر اخباری بیانات میں بھی ایک بات کہی، اور یہاں بھی یہ تاثر ملا ہمیں. جس دن ہم پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ملے اس دن بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت اچھی پروپوزل ہے، ہم فوری طور پہ اس پہ عمل کرنے والے ہیں. اور بقول زرداری سے انہوں نے وزیر اعظم کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ یہ کانفرنس بلائی جائے. لیکن پھر وہ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اور یہاں جو ذرائع ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس دورہ امریکہ کی وجہ سے اسے بیک برنر پہ رکھ دیا گیا ہے کہ کہیں اس کانفرنس سے کوئی ایسی بات نہ نکل آئے جو امریکہ کو ناگوار گزرے، یا اس کی جو سو کارڈ یہ جنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار بات. آپ ابھی بھی اس کو سو کالڈ جنگ کہہ رہے ہیں؟
یہ سو کارڈ میں اس لیے کہتا ہوں حامد کہ اس کے پیچھے جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جو ماخذ ہے، جو آتش فشاں ہے، اس کی طرف تو آپ رخ نہیں کرتے، اس کو تو آپ ٹھنڈا کرنے کی بات ہی نہیں کرتے. یعنی وہاں آ کے فوج بیٹھی رہے 7 سمندر پار سے، اور وہ وہاں کے لوگوں کو مارتی بھی رہے، آپ کے اوپر بھی ڈرون اٹیکس ہوتے رہیں، آپ کی بچیاں ان کی عقوبت خانوں میں جلتی کڑتی رہیں، آپ کے قافلے یہاں لوٹتے رہیں، آپ ان ساری چیزوں کے اثرات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یک قلم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو جب اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جب اس کی، میں یہ ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو اس معنی میں نہ لیجئے گا، لیکن اثرات و نتائج جو ہیں ان سے، آپ کو یاد ہے آپ نے خود ایک واقعہ لکھا تھا، وہ سنایا بھی تھا اپنے کالم میں بھی، اس کا ذکر کیا کہ آپ وہاں گئے زخمیوں کو ملنے، تو ایک بچے نے کہا تم اسلام آباد سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں زخمی ہو کے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم لوگ چپ ہو. بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنا سمپل نہیں ہے.